بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدعی الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشدا ومن یعصہما فإنہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز دوستو، آپ نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کا تو نام سنا ہی ہوگا. یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے رازدار صحابی ہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راز کی بات زیادہ تر انہی پر ظاہر فرمایا کرتے تھے. یہی وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 8 یا 12 منافق بتائے تھے اپنی امت کے اندر، اپنے اصحاب کے اندر، ان کے نام آپ نے حضرت حذیفہ ابن یمان کو بتلائے تھے. کیونکہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کی خاصیت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی راز کی بات سنتے تھے تو اس کو فاش نہیں فرمایا کرتے تھے. تو تمام فتنوں کی احادیث جو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، وہ کسی اور صحابی سے مروی نہیں ہیں جتنی کثرت کے ساتھ ہیں. آپ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا کرتے تھے وہ فتنوں کے بارے میں کیا کرتے تھے، نیکیوں کے بارے میں نہیں کیا کرتے تھے. بہت کم سوالات ایسے ہوں گے جو میری نظر سے نہیں گزرے جو نیکیوں کی طرف مائل ہوں، اور آپ نے یہ سوال کیا ہو کہ روزہ رکھنے سے کیا ثواب ملتا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ثواب ملتا ہے، حلال کھانے سے کیا ثواب ملتا ہے، نمازوں کو یعنی کہ قرآن کریم کی تلاوت پر کیا ملتا ہے. اس طریقے سے جو ہے کس کس گناہ کس نیکی پر کون سا جنت میں درجہ ملتا ہے، اور کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس طرح کا کے سوالات حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے بہت کم پائے جاتے ہیں. ہاں پائے جاتے ہیں تو بالکل اس کا الٹ پائے جاتے ہیں، بالکل برعکس. یا رسول مثلا جیسے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوا کھیلنے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا عتاب ہے، جھوٹ بولنے والے کے بارے میں کیا ہے، چوری کرنے والے کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کون سا عذاب ہوگا. زنا کرنے والے کے بارے میں آپ سے سوال کیا کرتے تھے. نمازوں کو ترک کرنے یا رمضان شریف کے روزوں کو ترک کرنے کے بارے میں ان سے سوال کیا کرتے تھے آپ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. عزیز دوستو، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک روز حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ فتنوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس کو معلوم ہے. تو کیونکہ حضرت معاذ ابن جبل، وہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری زبان پر بار بار حضرت معاذ ابن جبل آ جاتا ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ عالم الغیب نہیں تھے، اس لیے سوال کچھ اور تھا اور جواب کچھ اور آپ نے دے دیا. سوال یہ تھا فتنوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس کو معلوم ہے،
تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آدمی کے بال بچے اور مال اور اس کے پڑوسی یہ انسان کے لیے بڑا فتنہ اور بڑی آزمائش ہیں۔ عزیز دوستو، بال بچے اور مال اور پڑوسی یہ بڑا فتنہ اور بڑی آزمائش ہے آدمی کے لیے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ جس کے بال بچے ہوں وہ اپنے بچوں پر کس طریقے سے خرچ کرتا ہے، حلال لاتا ہے یا حرام کا کھلاتا ہے، یہ اس کے لیے ایک آزمائش ہے۔ مال اس کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے کہ اس نے حرام طریقے سے اکٹھا کیا ہے یا حلال طریقے سے اکٹھا کیا ہے۔ اور تیسری بڑی آزمائش اس کا پڑوسی ہے کہ اس کے بارے میں کہ وہ اس کے حقوق کتنے ادا کرتا ہے، کہ وہ کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا ہے، کہ آیا اس سے اس کا پڑوسی تکلیف میں تو نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کا پڑوسی اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کی ایذا سے محفوظ ہوں۔ عزیز دوستو، پتہ چل گیا کہ یہ کتنے بڑے یعنی کتنی بڑی آزمائش ہے یہ تینوں چیزیں۔ مال بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے، پڑوسی بھی آزمائش ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر ایک مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام تر چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے ان تین چیزوں کا ذکر بھی فرمایا کہ ہم ان کو کبھی کسی سے لے کر کے آزماتے ہیں اور کبھی کسی کو دے کر آزماتے ہیں۔ تو عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ ہر طریقے سے آزماتا، کبھی لے کر اور کبھی دے کر آزماتا ہے کہ کیا یہ اس کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، لے کر آزماتا ہے کہ اس پر اس کا رد عمل کیا ہے، کہ اس پر اس نے صبر کیا یا نہیں کیا۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کر دیا فتنوں کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ تین چیزیں انسان کے لیے بڑی آزمائش ہیں، اور ان تمام آزمائشوں کا کفارہ بھی بتلا دیا۔ وہ کفارہ کیا بتلایا؟ نماز اور روزہ اور صدقہ، یہ تین چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان تین چیزوں سے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ مقصد یہ نہیں تھا، مقصد کچھ اور تھا حضرت عمر کا مقصد کچھ اور تھا، اور پھر انہوں نے صاف الفاظ میں سوال کیا کہ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ فتنے جو سمندر کی لہروں کی طرح اٹھیں گے ان کے بارے میں میرا سوال ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی زندگی میں وہ فتنے نہیں آئیں گے، آپ کی زندگی میں وہ فتنے نہیں آئیں گے، اور حقیقتاً آپ کی زندگی میں وہ فتنے نہیں تھے، کیونکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے جس گلی سے حضرت عمر گزر جاتے تھے اس گلی سے شیطان کی گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اس قدر آپ کا رعب تھا۔ عزیز دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال کر دیا نا کہ ان فتنوں کے بارے میں، تو آپ نے بتایا کہ وہ فتنے آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گے۔ تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ میرے اور ان کے بیچ میں کیا ہے؟ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک مضبوط دروازہ ہے۔ حضرت عمر نے سوال کیا کہ وہ کھولا جائے گا یا کھل جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا تھا، اس شہادت کے بعد میں ان فتنوں کا آغاز ہوا، اور ان فتنوں میں کیا کیا بنے عزیز دوستو، بڑے بڑے فرقے بنے، اور بڑی بڑی جماعتیں بنی، اور بڑی بڑی تنظیمیں بنی، اور سب اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے،
اور ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگا رہے تھے۔ یہ وہ دروازہ تھا۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے بارے میں پورا علم تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، حضرت عمر کو اس کے بارے میں ایسا علم تھا جیسا رات کی تاریکی کے بعد صبح کا سہانا وقت ہوتا ہے، یا نکلتے ہوئے تارے ہوتے ہیں، یا صبح صادق ہوتی ہے۔ کچھ اسی طرح کے الفاظ، اسی طریقے کے جو ہے الفاظ آپ نے فرمائے، یا قریب قریب اسی طریقے کے تھے، اور یہ حدیث ہے بخاری شریف کے اندر۔ عزیز بزرگوں دوستو، اس کا نمبر ہے حدیث نمبر 1893۔ اس سے ہمیں کئی باتوں کا پتہ چلا، ایک روزے کی فضیلت کا، ایک نماز کی فضیلت کا، اور ایک اللہ کے راستے میں خیرات و صدقات کرنے کی فضیلت کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بہت کثرت سے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، اور آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی بہت کثرت کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ اگلی حدیث کے لیے ہمارے چینل کو عزیز دوستو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، تاکہ ہر نئی ویڈیوز آپ کے پاس تک پہنچتی رہے، اور ہمارا حوصلہ بڑھتا رہے، اور ہم اچھی سے اچھی ایسی ویڈیو نہیں جیسی اب ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی، بلکہ اس سے اچھے طریقے سے بولنے کے انداز میں بھی اچھا انداز ہو جائے، اور حدیث بھی صحیح ہو اور پوری ہو، ٹکڑوں میں نہ ہو، اس طریقے سے ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات جذبات میں غلط نکل گئی ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس کو نکال دے، اور جو صحیح اور حق بات نکلی ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اس کو راسخ فرمائے، اس پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔